السلام علیکم۔ آج کی ہم کلاس میں اسم، ضمیر اور صفت اور جنس، تذکیر و تانیت، فعل، عبارت فہمی، ترجمہ، ان ٹاپک پر ہم بولنے کی کوشش کروں گا میں۔ سب سے پہلے جو ٹاپک ہے اسم، دیکھتے ہیں کتنا وقت میں ہم کتنا بول پائیں گے۔ دیکھو، سب سے پہلے اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کے لفظی معنی ہیں، نام کے ہیں، جس کی جمع اسمہ ہے۔ اسم کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی دو احمد ہے، نواز ہے، قلم ہے، کتاب ہے، حیدرآباد ہے، مدرسہ وغیرہ، سارے جو ہے اسم کی مثالیں ہیں۔ کسی بھی شخص کا نام ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ اسم کی جمع جو ہے اسماء ہوگا۔ اور آگے دیکھیں گے ہم، اسم کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہے اسم خاص ہے، دوسرا اسم عام ہے۔ اسم خاص کیا ہے؟ ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ، چیز، عمارت کا نام ہو، اسم خاص کہلاتا ہے۔ حامد، ماریہ، دہلی، چار مینار، تاج محل، ہمالیہ، یہ ساری اسم خاص کی مثال ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ خاص جگہ، خاص شخص، خاص عمارت کا جو نام ہوگا اس کو اسم خاص کہا جائے گا۔ اس طرح اسم خاص کے 5 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے علم، دوسرا عرف، تیسرا لقب، چوتھا خطاب، پانچواں تخلص۔ آتے ہیں عرف کی طرف۔ عرف کس کو کہتے ہیں؟ عرف بھی کہتے ہیں، علم۔ سب سے پہلے علم دیکھیں گے۔ علم کس کو کہیں گے؟ علم وہ اصلی نام جو کسی خاص شخص یا چیز کے وجود میں آنے کے وقت رکھا جاتا ہے، جو پیدائشی طور پہ جو نام رکھا جاتا ہے اس کو کہیں گے علم۔ جیسا کہ محمود ہے، عائشہ ہے، گولکنڈہ، سکندرآباد، سدی پیٹ، محبوب نگر، گنگا جمنا وغیرہ، سارے علم کی مثال ہیں۔ عرف کس کو بولیں گے؟ وہ چھوٹا سا نام جو محبت یا حقارت سے پکارا جائے، عرف کہلاتا ہے۔ لقب وہ خاص نام جو کسی صفت یا خاصیت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ پڑ گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست باتیں کرتے تھے۔ اس طرح مہاتما گاندھی کو بابائے قوم، ڈاکٹر عبدالحق کو بابائے اردو، اور اے پی جے عبد الکلام کو بابائے میزائل کا لقب دیا گیا۔ اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا جو قسم ہے اس میں خاص کی، وہ کیا ہے؟ خطاب ہے۔ اس میں خاص جو کسی کارنامے کی وجہ سے حکومت یا بادشاہوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، خطاب کہلاتا ہے۔ شمس العلماء، نجم الدولہ، دبیر الملک، یہ جو بادشاہوں کی طرف سے دیے گئے تھے خطابات، فضیلت جنگ، سالار جنگ، بہادر جنگ، تو جو حکومت کی طرف سے جو خطابات، جو بھارت رتن، پدما شری، پدما بھوشن، یہ خطاب یعنی خطاب کا عام طور پر جو ہے اس کا لفظی مفہوم جو ہوتا ہے وہ جو ہے کسی کارنامے کی وجہ سے حکومت، جو بادشاہ، یہ بادشاہی حکومت رہنے دو، یہ بادشاہ جو خطاب سے نوازتا ہے اس کو کہیں گے خطاب۔ تخلص اس کو کہیں گے شاعر کا ایسا قلمی نام تخلص کہلاتا ہے۔ جیسے غالب ہے، جس کے پر ایک نشان آتا ہے، اس کو عام طور پر بے تے کہا جاتا، برائے تخلص اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا نشان دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ تخلص ہے۔ غالب، جگر، فانی، یہ مختصر نام شاعر کا ہوتا ہے۔ سودا، ناصح، شاد، حسرت، جلیل، جوش وغیرہ۔ تخلص جو ہے غزل کے آخری مصرعے میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا، جس کو مقطع کہیں گے۔ مقطع میں تخلص استعمال ہوتا ہے، جیسا ابو طالب، ابو الحسن، ام ایمن، ام حبیبہ، ابن مریم، ابن عمر، ابن انشا، ابن نشاطی، بنت آدم، بنت حوا، بنت خالد، ابو الکلام وغیرہ، یہ سارے تخلص کی مثالیں ہیں۔ کیونکہ عرب میں یہ سارے نام استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے تخلص، یہی نام کو وہاں پہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے اتنا دیکھا کہ اس میں خاص کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہم جاننے کے لیے ایک بار دیکھ لیں گے کہ اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں: علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص۔ اس طرح اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس میں سے آج میں ہم نے اس میں خاص کے تعلق سے پڑھا، اور اس میں خاص کس کو کہتے ہیں وہ سب اچھی طرح ہم نے جان لیا۔ اب آئندہ ہم اسی طرح ایک نیا سبق لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ میرے آئندہ جو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔